بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے ویلاگ کا ٹاپک آف ڈسکشن بلوچستان میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے یا بلوچستان کے معاملات میں جو سیاسی جماعتوں نے پیش قدمی کی ہے اور پیش رفت کی ہے اس کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مہرنگ بلوچ کا۔ مہرنگ بلوچ بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کی آواز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس کی مقبولیت میں اس کی اپنی ایفرٹ بھی شامل ہوگی اور سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا، لیکن وہ اس وقت بلوچستان کے نوجوانوں کی مقبول لیڈر ہے۔ اس کا چہرہ دہشت گردی کے معاملات سے ابھی تک دور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور ایک پولیٹیکل فگر کے طور پر پیش کر رہی ہے، اور ٹھیک ہے کہ وہ دہشت گردوں کی اس طریقے سے مذمت نہیں کرتی جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی کہ مہرنگ بلوچ نے ابھی تک کسی ایسے ایکٹ کی حمایت بھی نہیں کی جس میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہو۔ مہرنگ بلوچ ایک نوجوان سیاسی قیادت ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ بلوچ نوجوانوں کی نمائندہ ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں جو سیاسی شفٹ ہے، پولیٹیکل شفٹ ہے، وہ بزرگوں سے نوجوانوں کی طرف ہو رہا ہے۔ اس پولیٹیکل شفٹ کو سمجھنے کے لیے اس میں سوشل میڈیا کا کردار سمجھنے کے لیے آج کے دور کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ آج کے دور میں نوجوان کس طریقے سے کس مزاحمت کو یا کس بیانیے کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ مہرنگ بلوچ ایک غیر سیاسی خاتون تھی۔ اس کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی، وہ کبھی کسی جماعت میں شامل نہیں رہی، کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ شریک نہیں رہی، وہ بلوچستان کے معاملے پر کسی پولیٹیکل سٹرگل میں کبھی بھی شامل نہیں رہی۔ اس کو بلوچستان کے سیاسی حالات و واقعات سے شاید اتنی آگاہی نہیں ہوگی۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے کہ بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے چل رہی ہے، حالانکہ بلوچستان میں ملٹیپل ایشوز ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت شاید مہرنگ بلوچ میں نہ ہو۔ اس کی وجہ جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ مہرنگ بلوچ کی کبھی بھی سیاسی تربیت نہیں ہوئی۔ اس کی ریزن کہ اس نے کبھی کسی سیاسی جماعت میں بطور ورکر کے یا بطور لیڈر کے شمولیت اختیار نہیں کی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی مہرنگ بلوچ نے کوئٹہ میں دھرنا دیا، اس کے بعد BNP مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے، مولانا ہدایت اللہ نے اور ڈیرہ بگٹی سے گورام بگٹی نے لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی۔ اختر مینگل تو لانگ مارچ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کوئٹہ کے نزدیک بھی پہنچ گئے ہیں، کافی دنوں سے وہیں پر موجود ہیں، لیکن دوسرے لوگ گورام بگٹی وغیرہ اریسٹ ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کے دھرنے کے بعد بلوچستان میں جو سیاسی پیش رفت ہوئی ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، سیاسی سرگرمیاں جو شروع ہوئی ہیں، اس کا فائدہ وفاق کو اٹھانا چاہیے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور مہرنگ بلوچ کے بارے میں بھی اپنے جو خیالات ہیں یا جو ان کے بارے میں ایک چیز فائنل کر لی گئی ہے کہ شاید یہ دہشت گردوں کی ساتھی ہے،
تو اس چیز پر بھی نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ اس وقت جب کہ اختر مینگل وغیرہ نے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کی ہے تو اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے اور PTI ہے، ان میں سے 2 پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹی تو ہم نے دیکھی ہے۔ PTI کا ایک نمائندہ وفد بلوچستان میں اختر مینگل کے لانگ مارچ میں شریک ہوا ہے، اس کے جلسے میں شریک ہوا ہے۔ اسی طریقے سے محمود خان اچکزئی نے بھی وہاں پر اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف نے جو PMLN کے لیڈر ہیں، انہوں نے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی بلوچستان کے معاملات جو اس وقت کشیدہ ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے۔ دیکھیں، مارنگ بلوچ سیاست کا جو سب سے بڑا مزہ ہے نا، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مارنگ بلوچ اس وقت بلوچستان میں دن بدن مقبول ہوتی جا رہی تھی، لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی اس کو اریسٹ کیا گیا ہے یا اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے تو اسی وقت دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے مارنگ بلوچ کو جو گیپ مل سکتا تھا اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور یہ ایک مثبت علامت ہے بلوچستان کے مسائل کے حل کی طرف۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی سیاسی ذہن کسی دوسرے سیاسی ذہن کو گیپ نہیں دیا کرتا، وہ ہمیشہ اس کا خلا پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی اپنی موجودگی بھی وہ اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں وہ ریلیونٹ رہے، وہ ریلیونٹ پولیٹیکل فگر کے طور پر دیکھا اور پہچانا جائے، اور لوگ اور طاقتور حلقے اس سے بات کریں، طاقتور حلقے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اختر مینگل جو اسی اپنا فروری 2024 کے الیکشن میں MNA الیکٹ ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے ریزائن کر دیا، گو کہ ان کا ریزائن ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہاں پر اپنا ریزگنیشن قومی اسمبلی میں پیش کیا تو انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل نہیں کی۔ سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری پولیٹیکل فورسز کو وہ جگہ دے رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے یا آپ کے نظریاتی اختلافات ہیں۔ نظریاتی اختلافات ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نظریاتی اختلافات کے ساتھ زندہ رہنا ہی سیاستدانوں کا کمال ہے۔ یہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو تمام مکتبہ فکر کو، چاہے وہ چاہے ان کی کوئی بھی سوچ ہو، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، ان کا کوئی بھی زبان ہو، وہ ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مارنگ بلوچ کی تربیت کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال ریلیونٹ ہے لیکن شاید کچھ دوستوں کو پسند نہ آئے۔ مارنگ بلوچ کی صورتحال اس وقت وہی ہے جو پورے پاکستان میں عمران خان کی ہے، یہی صورتحال بلوچستان میں مارنگ بلوچ کی ہے۔ عمران خان بھی پورے پاکستان کو چوک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے مارنگ بلوچ بھی پورے بلوچستان کو چوک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، صرف اور صرف اپنی مقبولیت کی بنیاد پر۔ لیکن دونوں کا جو پرابلم ہے وہ ایک ہی ہے کہ دونوں کے پاس سیاسی تربیت کی شدید کمی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اختر مینگل کا جو لانگ مارچ ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید بھی ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ اختر مینگل کے جو لانگ مارچ ہے اس میں کسی شخص کی کوئی ہلاکت نہیں ہوگی۔ سیاسی لوگ احتجاج کیا کرتے ہیں لیکن اپنے سیاسی ورکرز کو مروایا نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں کی تربیت غیر سیاسی ہو
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ورکرز کو مروا کر اور لائم لائٹ میں ہمیشہ کے لیے رہیں اور پھر ریاست پر الزام تراشی کرتے رہیں۔ اختر مینگل ایک ایسی امید ہے بلوچستان میں اس وقت، گو کہ میرے ذاتی طور پر، ہمارے ذاتی طور پر ان سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک امید کی کرن کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ وہ اپنے ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے اور اس بات چیت کو آگے بڑھایا جانا بھی چاہیے۔ عبد المالک بلوچ کے ساتھ جو میٹنگ نواز شریف کی ہوئی ہے، اس سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جو وفاقی سطح کی مین سٹریم پارٹیز ہیں، وہ بلوچستان کے مسئلے پر اپنا کنسرن شو کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بلوچستان کی علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں، جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اپنا کنسرن شو کر رہی ہیں، اور وہ تمام سیاسی جماعتیں مہرنگ بلوچ کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اپنے آپ کو بلوچستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک موقع ہے جس کو اویل کیا جانا چاہیے۔ ہم یہاں پر ایک بات کا اور ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ، اختر مینگل، مولانا ہدایت الرحمان یا ہدایت اللہ اور گہرام بگٹی، ان تینوں نے اپنا رخ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کی طرف کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں اپنے صوبے کے مرکز کی طرف گئی ہیں۔ اب یہاں پر وفاق پاکستان، فیڈریشن آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا رخ اپنے مرکز کی طرف کرے، پاکستان کے مرکز کی طرف کرے، پاکستان کے مرکز سے ان کو باہر نہ جانے دیں۔ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگز میں ذکر کیا تھا کہ اگر بلوچستان بی ایل اے یا مجید بریگیڈ پنجابیوں کو مار رہا ہے تو ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں پنجابیوں کے ساتھ، وہ صرف اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے یا توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے یا اٹریکشن لینے کے لیے پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا دل اتنا بڑا ضرور ہے کہ پنجاب کے عوام کو بلوچستان کے عوام کا مقدمہ لڑنا پڑنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے بلوچستان کا مقدمہ لڑیں، پنجاب بلوچستان کا مقدمہ لڑے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کا مقدمہ جو محرومیوں کی صورت میں بہت بڑا مقدمہ ہے، اس کو لڑنے کے لیے پنجاب کے عوام کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ویلاگ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ کے پی کے عوام اس میں رول پلے کریں، سندھ کے عوام رول پلے کریں۔ ہر جگہ کے اپنے اپنے ماحول اور معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ سارا الزام بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ پنجابیوں پر ڈال رہے ہیں، تو پنجاب پر ڈال رہے ہیں، تو پنجاب کے عوام کو چاہیے، پنجاب کی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے عوام کا مقدمہ لڑیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔